بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. ان سوالات میں سے جو انسانوں کے درمیان زیادہ ذہن میں آتے ہیں اور بہت زیادہ رائج ہے، تقریباً سب کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں، وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیا کرنے آیا ہوں. انسان کو مختلف جہتوں سے اس حوالے سے انسان کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے. انسان کے شخصیت کے بارے میں، زبان کے بارے میں، انسانی جسم کے بارے میں، انسانی ہنر کے بارے میں، انسان کی بیماری کے بارے میں، انسانی اکنامکس کے حوالے سے، انسان کے بدن کے اسٹرکچر کے حوالے سے، مختلف جہتوں سے انسان کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے. اور بظاہر شروع میں آپ کو یہ آسان لگے گا اس سوال کا جواب کہ میں کون ہوں، میں یہی انسان ہوں، یہی جسم ہوں، یہی ہاتھ پیر ہوں، یہی آنکھ اور ناک ہوں، یہی سر و گردن ہوں، یہی سینہ ہوں. یہ تمام تر چیزیں انسان ہی کو تو بناتی ہے. یہی انہی کا مجموعے کا نام ہی تو انسان ہی ہے. لیکن جب انسان مزید سوچتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا یہ جو سوال ہے، اس سوال کا جواب اتنا آسان نہیں جتنا لگ رہا ہے. کیونکہ مثال کے طور پر جب انسان کے ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں تب بھی وہ انسان ہی رہتا ہے، اس کے انسانیت میں تبدیلی نہیں آتی. یہاں تک کہ آپ اس کے انسان کے جس کے ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں اس کو آپ دوسرے ہاتھ پیر جوڑ بھی دے تب بھی وہ انسان وہی انسان رہے گا جو ہاتھ پیر کٹنے سے پہلے، ہاتھ پیر جوڑنے کے بعد وہی انسان. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو اگر میری حقیقت یہی ہاتھ پیر ہے تو اس میں تو تبدیلی آنی چاہیے تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میری حقیقت شاید یہ ہاتھ پیر نہیں ہے، کچھ اور ہوں. میں جو اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، میری حقیقت، انسانیت کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور ہے. میں صرف یہ ہاتھ پیر نہیں، میری حقیقت کچھ اور ہے. یہ سوال اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، اور زیادہ سیریس ہو جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو خواب میں بھی ایک میرا جسم ہے، اور خواب والا جسم بھی وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے. ایک دنیاوی جسم یہاں پر وہ سو رہا ہے، میرا جسم بستر پہ لیٹا ہوا ہے. لیکن وہ خواب میں جو جسم ہے وہ کبھی کلاس میں دوسری کلاس میں جا رہا ہے، کبھی دانشگاہ نجف جا رہا ہے، کبھی دوسرے باغ میں جا رہا ہے، کبھی اسٹیڈیم جا رہا ہے، کبھی کسی دوست کے گھر پہ جا رہا ہے، کبھی خالہ کے گھر پہ جا رہا ہے. تو گھوم پھر رہا ہے ادھر سے ادھر. تو کیا میرے پاس دو جسم ہیں؟ یہ انسانی جسم تو میرا یہاں پر لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے. وہاں پر جو جسم ہے وہ کون سا جسم ہے؟
خواب میں جو جسم ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں انسانی جو جسم یہاں پر ہے اس کی طرف میں اپنی طرف اشارہ کر کے میں بولتا ہوں کہ میں یہ جسم میں ہی ہوں, اور وہاں پر خواب میں بھی جو گھوم پھر رہا ہوتا ہوں وہ بولتا ہوں میں ہی گھوم رہا ہوں. اس میں بھی کسی اور کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہوتے, اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو جو گھوم پھر رہا ہے ادھر سے ادھر جا رہا ہے یہ بھی میں ہی ہوں, یہ جو مختلف کام کر رہا ہے خواب میں یہ بھی میں ہی ہوں. تو جب دونوں جسموں کی طرف اشارہ کر کے انسان کہتا ہے یہ دونوں میں ہوں, اس کا مطلب ہے ان دونوں جسموں میں جسم کے ہونے میں انسان کی حقیقت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرا جسم ہی میری حقیقت ہے. اس کا مطلب میری حقیقت کچھ اور ہے. میری حقیقت اس سے مختلف ہے. اور انسان کا اپنی حقیقت کے بارے میں جاننا یہ انسان کے لیے بہترین اور نافع ترین اور سب سے زیادہ پروفٹ رکھنے والا علم ہے. کسی اور میں اتنا زیادہ پروفٹ نہیں, کسی بھی علم میں اتنا زیادہ پروفٹ اور سود آپ کو نہیں ملے گا جتنا آپ کو سود اور پروفٹ انسان کو اپنے بارے میں پہچاننے کے بارے میں ملے گا. یہ روایت کا جملہ ہے کہ انفع المعارف معرفت النفس انفع المعارف, انسان کا اپنے بارے میں پہچان انسان کے لیے نافع ترین معرفت ہے. تو یہ انسان کون ہے, کیا ہے انسان؟ کیا صرف میں ہی انسان کا جسم ہوں؟ جب کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انسان کا جسم جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اور جب سے انسان پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی گزرتی جاتی ہے, سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ 7 سال میں یا 14 سال میں انسان کے بدن کے سیلز تبدیل ہو جاتے ہیں. جب انسان کے بدن کے سیلز تبدیل ہو گئے, سب کے سب تبدیل ہو گئے, انسان کے جسم بالکل تبدیل ہو گیا, مکمل تبدیل ہو گیا. اگر میں ابھی 30 سال کا ہوں تو کم از کم میرے جسم 2 بار تو کم از کم تبدیل ہو چکا ہے. تو کیا میں وہی انسان ہوں جو انسان جس دن پیدا ہوا تھا وہ والا انسان تھا؟ کیا میں ابھی بھی وہی انسان ہوں یا نہیں؟ میرے اندر تبدیلی آئی ہے. میں اپنے اندر پا رہا ہوں کہ میری حقیقت تو وہی حقیقت ہے, میں تو وہی میں ہوں. جس دن میں پیدا ہوا تھا وہی میں تھا, اور اس کے بعد سے میرے میں تبدیلی نہیں آئی ہے. ہاں اگر تبدیلی آئی ہے تو میرے جسم میں آئی ہے. میرا جسم تبدیل ہوتا رہا ہے ٹائم گزرنے سے, لیکن میرے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ میں رہا ہوں, میرے علم میں اضافہ ہوا ہے, میرے قدرت میں اضافہ ہوا ہے, میری توانائیوں میں اضافہ ہوا ہے, لیکن میرے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے. میں ایسا نہیں کہ 100% مکمل طور پر تبدیل ہو کر ختم ہو چکا ہوں اور دوسرا میں آ گیا ہوں. نہ, میں وہی میں ہوں جو میں پہلے دن پیدا ہوا تھا. میری حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اس کو میں اپنے اندر پا رہا ہوں کہ مجھے انسان کے اندر, میری حقیقت کے اندر جس دن میں پیدا ہوا اس دن سے لے کر آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں جو بھی تھا پہلے دن وہی میں آج بھی ہوں. ہاں اگر تبدیلی آئی ہے تو میرے جسم میں آئی ہے, میرے تمام بدن کے سیلز میں آئی ہے. میری حقیقت میں تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ میں ہوں جو میرے قد میں اضافہ ہوا ہے, میری جسامت میں اضافہ ہوا ہے, میرے مختلف چیزوں میں اضافہ ہوا, میرے ہاتھ پہ لمبے ہو گئے, لیکن میری حقیقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. میری حقیقت میں تو دوسرے طریقے سے علم حاصل کرنے کے ذریعے اضافہ ہوا ہے. تو بس یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرا جسم اگر تبدیل ہو گیا ہے اور میں تبدیل نہیں ہوا ہوں, اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ میری حقیقت میرا جسم نہیں, میری حقیقت کچھ اور ہے. اور انسان کی حقیقت اس انسانی جسم کے علاوہ کچھ اور ہے. اس کے لیے قرآن مجید کے اندر بھی شواہد موجود ہیں, آپ کو ملتے ہیں کہ قرآن میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ,
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، انسان کے نفس کو مخاطب قرار دیا جا رہا ہے، جسم کو مخاطب نہیں کیا قرار دیا خدا تعالیٰ نے. اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹا. خدا تعالیٰ نے انسان کے نفس کو، انسان کی حقیقت کو، اس کا نفس سمجھا، اس کو مخاطب قرار دیا کہ تو اے انسان، انسان کا نفس اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹا. اسی طرح دوسری آیت قرآن میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ خدا کے راستے میں مارے گئے ان کو اموات نہیں سمجھنا کہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے، وہ نیست ہو گئے. ان کو اموات نہیں سمجھنا، وہ زندہ ہے. اگر شہید قاسم سلیمانی شہید ہو گئے تو ان کو مرا ہوا نہیں سمجھنا. اگر شہید محسن مجددی شہید ہو گئے تو ان کو مرا ہوا نہیں سمجھنا. اگر شہید عارف حسینی شہید ہو گئے تو ان کو مرا ہوا نہیں سمجھنا. اگر شہید سبت جعفر شہید ہو گئے تو ان کو مرا ہوا نہیں سمجھنا. اگر ہمارے شہداء شہید ہو گئے تو ان کو مرا ہوا نہیں سمجھنا، وہ زندہ ہے. بل ہم احیاء، وہ زندہ ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ ابھی بھی ہم اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر جب وہ زندہ تھے تب وہ ہماری ہدایت کر رہے تو وہ ابھی بھی ہماری ہدایت کر رہے. بل ہم احیاء، وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے پاس رزق لے رہے. ان کا جسم تو خاک میں مل کے ختم ہو گیا. ان کا جسم تو، شہید قاسم سلیمانی کا جسم تو جناب قاسم کی طرح پامال ہو گیا، ختم ہو گیا، ریز ہو گیا. لیکن اگر ان کی حقیقت یہی ان کا جسم ہوتا تو وہ ختم ہو چکے ہوتے، لیکن وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے پاس رزق لے رہے ہیں. تو انسان کی حقیقت یہ انسان کا جسم نہیں، انسان کی حقیقت یہ انسان کی روح ہے. یہ انسان کا جسم ہے جو محدود ہے زمان میں، اس مکان میں. یہ میری حقیقت ہے کہ میں اگر ابھی کلاس میں ہوں تو ابھی گھر پہ نہیں ہوں، ابھی کلاس میں ہوں تو ابھی باغ میں نہیں ہوں. میں اگر ابھی کلاس میں ہوں کوئی تو دوسری جگہ پہ نہیں ہوں. میں اگر ابھی کلاس میں ہوں، ابھی یہاں پر ہوں تو ابھی اس جگہ کے اندر محدود ہوں. میں اس ٹائم پیریڈ کے اندر محدود ہوں. ابھی اگر اس زمانے میں ہوں، اگر ابھی ماہ رمضان میں ہوں تو ماہ شعبان مجھ سے گزر چکا ہے، ماہ شوال ابھی آنے والا ہے. میں اس ٹائم کے اندر محدود ہوں، محصور ہوں. لیکن میری روح محدود و محصور نہیں. میری روح ابھی یہاں بیٹھ کر کہہ سکتی ہے، میں اس علم حاصل کر سکتا ہوں، علم کے مطابق یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1000 سال پہلے اس ٹائم کے موقع پر یہ چاند گرہن ہوا. 1400 سال بعد، 1000 سال بعد اس ٹائم کے موقع پر اس وقت یہ سورج گرہن ہوگا. میں 1000 سال پہلے کے گزشتہ کچھ 1000 سال کے بارے میں خبر دے سکتا ہوں، آئندہ آنے والے 1000 سال کے بعد خبر دے سکتا ہوں. تو میری روح تو زمان کے اندر محصور محدود نہیں رہی. میں سفر کر رہا ہوں، گزشتہ کے اندر بھی سفر کر رہا ہوں، فیوچر اور آئندہ کے اندر بھی سفر کر رہا ہوں، اس کے بارے میں بھی خبر دے رہا ہوں. تو میری روح تو ایک خاص زمان و مکان میں محدود نہ رہی. تو بس اس کا مطلب ہے کہ میری روح مادی نہیں، کیونکہ یہ مادی چیز ہوتی ہے کہ جو زمان و مکان کے اندر محدود ہوا کرتی ہے. یہ مادی چیز ہوتی ہے جس کا ویٹ ہوتا ہے. یہ مادی چیز ہوتی ہے جس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. مجھے تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ میرے ہاتھ کو پیر سے الگ کر دیا جائے، پیر کو سینے سے الگ کر دیا جائے، سینے کو گردن سے الگ کر دیا جائے، گردن کو سر سے الگ کر دیا جائے. مجھے تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس ٹیبل کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس کاغذ کو پھاڑ پھاڑ کر تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں. انسان کے مختلف ٹکڑے حصے کیے جا سکتے ہیں. اس موبائل کے جو آپ کے سامنے ہے اس کو پرزے پرزے کیا جا سکتے ہیں. جتنی بھی مادی چیزیں ہیں وہ قابل تقسیم ہیں. ان کو حصے حصے کیا جا سکتا ہے، ان کو پرزے پرزے کیا جا سکتا ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ انسان کی حقیقت ہے، میری روح ہے، جس کو حصوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، جس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے. انسان کی حقیقت
وہ ایسے نہیں کہ اس کو دیکھ کر اس کے ٹکڑے کیے جا سکے. اسی طرح مادی چیزوں میں قابل اشارہ ہوا کرتی ہے. میں اس کو اشارہ کر سکتا ہوں کہ آپ فلاں شخص جو گزر رہا ہے اس کی طرف اشارہ کروں کہ دیکھو حسین وہاں پر ہے. میں اپنی طرف اشارہ کر کے کہوں کہ دیکھو میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. یا میں دوسری چیزوں کی طرف در و دیوار کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں, باغ و بستان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں, گھر کے اندر موجود مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں. لیکن کیا روح کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ میری روح یہاں پر ہے اور وہاں پر نہیں ہے؟ یہ جو جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ میرا جسم ہے. میں اپنے جسم کے بارے میں خبر دے رہا ہوتا ہوں کہ میرا جسم یہ رہا, لیکن میری روح تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے. میری روح تو مادی نہیں, میری روح تو محدود اور محصور ہی نہیں, میری روح محسوس ہی نہیں ہے. میں اس روح کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, میں اس روح کے بارے میں کان سے نہیں سن سکتا, میں اس روح کو چکھ نہیں سکتا, میں اس روح کو چھو نہیں سکتا, میں اس روح کو سونگھ نہیں سکتا. یہ روح میری محسوس نہیں ہے. مجرد چیزوں کو اس طرح محدود اور محسوس نہیں کیا جا سکتا. تو انسان کے اندر بھی کیا یہ مجرد پہلو موجود ہے؟ کیا انسان بھی مجرد پہلو رکھتا ہے؟ تو یہ ثابت ہو چکا کہ جب میں اس پوری زندگی میں میرا جسم تبدیل ہو رہا ہے, میری روح تبدیل نہیں ہو رہی. یہ میری روح میرے لیے ثابت شدہ ہے کہ میں روح رکھتا ہوں. اس کے لیے میرے پاس قرآنی شواہد بھی ہے, اس کے لیے میرے پاس سائنس کے حوالے سے بھی شواہد موجود ہے. آؤٹوسکوپی, اس طرح کر کے دوسرے شواہد, یہ تیلیپاتی وغیرہ, یہ وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ میرے پاس صرف اور صرف میرا یہ جسم نہیں, میرے پاس میری روح بھی ہے. اس چیز کو تو سائنسدانوں نے بیان کیا, خدا تعالیٰ نے اپنی قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے پاس میری محدودیت صرف اور صرف جسم کے اندر نہیں, میرے پاس میری روح بھی ہے. اور یہ میری روح مجرد بھی ہے کیونکہ یہ مادی خصوصیات اس کے اندر نہیں پائی جاتی. میں اپنی روح کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتا, میں اپنی روح کو اشارہ نہیں کر سکتا, میں اپنی روح کو کسی زمان و مکان میں محصور محدود نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ انسان کی روح میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ وہ تبدیلی انسان کے کھانے اور پینے سے نہیں آتی, وہ تبدیلی انسان کے سونے اور کھیلنے سے نہیں آتی, وہ تبدیلی انسان کے علم حاصل کرنے کے ساتھ آتی ہے. میں وہی انسان ہوں جو انسان پیدا ہوا تھا جس دن, میں وہی انسان ہوں آج تک, لیکن میرے اندر جو تبدیلی آئی ہے, میری اندر میری روح کے اندر میری روح کی تربیت ہوئی ہے, میری روح نے تکامل پایا ہے, میری روح پروان چڑھی ہے. وہ کس کے ذریعے؟ میرے علم حاصل کرنے کے ذریعے. جو انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے روح میں وسعت آتی جاتی ہے. جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا اتنا ہی اس کے روح میں وسعت آتی جائے گی. لیکن کون سا علم؟ وہ والا علم جس کے اندر کوئی پکچر اور صورت واسطہ نہ بنے, وہ والا علم جو انسان اس سے اپنے اندر پائے. انسان اپنے اندر اپنی بھوک اور پیاس کو پا رہا ہے, اپنی خوشی اور ناراضگی کو پا رہا ہے, اپنے آپ کو پا رہا ہے. کتنا اچھا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر اپنے رب کو ہی پاتا. انسان سے اس مادی پردے ہٹ جاتے, یہ گناہ کے پردے ہٹ جاتے اور انسان اپنے رب کو بھی اپنے اندر پا لیتا. اور کیوں کر یہ نہ ہو کہ جب انسان مشکلات میں پھنستا ہے, جب پوری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے اس کا رابطہ, تمام تر دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے, تو وہ اپنے اندر اپنے رب کو پا رہا ہوتا ہے, اپنے رب سے مدد مانگتا ہے. جتنا زیادہ انسان اپنے رب کو جانے, اپنے رب کو پہچانے, اپنے رب کو اپنے اندر پائے, اتنا انسان کی روح میں وسعت آ رہی ہوتی ہے.
اور انسان کی جب حقیقت یہ روح ہے تو انسان کے جب حقوق لکھے جائے اور حقوق بیان کیے جائے تو اس انسان کی حقیقت کو دیکھ کر بیان کرنے چاہیے. انسان صرف یہ جسم نہیں کہ ایک دن ختم ہو کر مر کر ختم ہو جائے گا, راکھ ہو جائے گا, انسان ختم ہو جائے گا, تب انسان اپنی پوری زندگی تمام تر توانائیاں اس انسانی جسم کے لذت کو حاصل کرنے کے لیے لگائے. نہ, انسان کی حقیقت جب اس کی روح ہے تو انسان یہ کوشش کرے گا کہ میں اپنی روح کو اپنی بالا ترین لذت جو ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کروں. میری حقیقت میرا جسم نہیں, میری حقیقت میرا جسم نہیں کہ میں اپنی تمام تر توانائیاں اس جسم کے لذت حاصل کرنے کے لیے کروں, کیونکہ کل کو 60-70 سال کی ایج میں میرا جسم مر جائے گا اور ختم ہو جاؤں گا. میں ختم ہونے سے پہلے جتنی توانائیاں استعمال کر سکتا ہوں استعمال کروں, جتنی میکسیمم لذت حاصل کر سکتا ہوں لذت حاصل کروں. تب جائے گا انسان یہی مادی لذتوں کے پیچھے, یہی کھانے پینے کے پیچھے, یہی ازدواجی لذت کے پیچھے, یہی پوسٹ اور مقام کے پیچھے, یہی پیسے کے پیچھے. ان لذتوں کو حاصل کرنے کے بعد اولا تو ان لذتوں کے پیچھے بھاگے گا. یہی انسانی حقوق ہے, انہی کو حاصل کرنا ہے. اور یونائٹڈ نیشن بھی اگر بیٹھ کر انسانی حقوق لکھے, ہیومن رائٹس لکھے, تو وہ اسی کو دیکھ کر لکھے گا کہ انسان سب سے زیادہ اچھا کھا سکے, سب سے اچھا پی سکے, سب سے اچھا رہ سکے. ہاں, یہ حقوق انسان کے ہے, لیکن یہی صرف انسان کے حقوق نہیں. انسان صرف یہی جسم نہیں جو صرف انسان کی یہی حقوق ہو. انسان اس جسم کے علاوہ انسان روح بھی رکھتا ہے. انسان کے حقوق صرف جسم کے علاوہ انسان کے حقوق روح کے حوالے سے بھی ہے. اگر کوئی شخص حقوق لکھ بھی رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روح کو بھی ملحوظ خاطر رکھے, روح کے حوالے سے بھی حقوق لکھے. اور انسان کے حقوق صرف وہی لکھ سکتا ہے جو انسان کو جانتا ہو, انسان کو پہچانتا ہو. انسان کے بارے میں انسان سے زیادہ کون جانتا ہے سوائے خدا کے؟ انسان بنانے والا انسان کے بارے میں بہتر جانتا ہے یا میں خود انسان؟ میرے بارے میں میں خود بہتر جانتا ہوں یا میرا بنانے والا؟ میرا بنانے والا, میرا خالق, میرا خدا مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے یا میں اپنے بارے میں حقوق اپنی مرضی سے لکھ سکتا ہوں؟ تو وہ خدا جس نے مجھے خلق کیا ہے, جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس نے مجھے بنایا ہے, وہی میرے بارے میں بہتر جانتا ہے. وہی ہی اصل حق رکھتا ہے کہ میرے حقوق کو لکھے اور بیان کرے. اب اگر آ کر میں اپنے حقوق اپنی مرضی سے لکھنا شروع کر دوں تو عین ممکن ہے کہ میں اپنا آپ کو انسانیت کے منزل سے گرا دوں, جانور کی منزل تک لے کر جاؤں. اتنا اپنا آپ کو گرا دوں, اتنا اپنا آپ کو گرا دوں کہ جانوروں کی طرح ہو جاؤں, کہ بس صرف اور صرف کھانے اور پینے کے پیچھے ہوں, بس صرف اور صرف ازدواجی لذت کے پیچھے رہوں. یہ تو جانور بھی کرتے سب کچھ, تو میرے اور جانور کے درمیان کیا فرق رہے گا؟ یہ تو سارے کام وہ بھی کر رہے. بلکہ اس سے بدتر انسان خواتین کے حقوق کو اتنا گرا دوں کہ خواتین ایک شے اور وسیلے کی طرح ہو جائے, ایک ابزار اور ٹول کی طرح ہو جائے جن کو استعمال کیا جائے مختلف جگہوں پر. فری کا مزدور مل رہا ہے, خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے کم خرچ مزدور کے طور پر. خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے ایڈورٹائزنگ کے لیے, مختلف دنیاوی چیزوں کے لیے خواتین کو استعمال کیا جائے ایک ابزار کے طور پر, ایک ٹول کے طور پر. جس طرح ہم خوبصورت گرافک کرتے, خوبصورت ویڈیو بناتے, اسی طرح خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ اٹریکٹ کیا جائے دوسرے لوگوں کو. تو یہ انسان کے حقوق کو گرانا ہے, انسان کو انسانیت کے منزل سے گرانا ہے, انسان کو جانور تک لے جانا ہے, بلکہ انسان کو جانور کے منزل سے بھی نیچے گرانا ہے. جانور بھی کچھ ایسے کام نہیں کرتے جو بعض انسان ابھی کرنا شروع کر دیا انہوں نے. کچھ ایسے گھٹیا کام جو انسان ابھی کر رہا ہے, ایسے غلط کام تو جانور بھی کچھ نہ کیا کرتے. تو انسان کے حقوق کو کون بیان کرے گا؟ انسان کو جو پہچانتا ہے وہی انسان کے حقوق کو بیان کرے گا. تو حق تو یہ ہے کہ خدا جس نے انسان کو بنایا ہے وہی انسان کے حقوق کو بیان کرے اور وہی انسان کے حقوق کو لکھے, نہ کہ یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کے حقوق لکھے جائے
اور اسلام کے خلاف یہ لگایا جائے کہ اسلام کے قوانین اسلام کے سلیبس انسانیت کے خلاف ہے. یہ تو الٹا بیان کر رہے. یو این میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف بیان کر رہے کہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ انسانیت کے خلاف ہے. اسلام کے قوانین عین انسانیت ہے، کیونکہ تم لوگوں نے انسانیت کو ہی نہیں پہچانا. جب انسانیت کو نہیں پہچانا تم انسانیت کے حقوق کیسے بیان کر سکتے ہو؟ جب تم نے انسان کو محدود کر دیا اس انسان کے جسم کے اندر، جو انسان کا جسم جو ایک ابزار ٹول کے حد تک ہے، جو ایک وسیلے کے حد تک ہے، جو انسان اس جسم کو استعمال کر رہا ہے، وسیلہ بنا رہا ہے، یہ انسان کا جسم انسان کے کپڑوں کی طرح ہے. جس طرح انسان اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتا ہے، جس طرح انسان اپنے شرٹ کو تبدیل کرتا ہے، اسی طرح انسان بھی جب مر جاتا ہے تو اس جسم کو رکھ کر دوسرا جسم پہن لیتا ہے. انسان کا جسم بھی انسان کا وسیلہ اور ٹول ہے. یہی ہاتھ پیر انسانیت نہیں. انسان کی حقیقت اس کی روح ہے. ہاں، اس ہاتھ پیر کے بھی حقوق ہے، اس کے بھی حقوق کو بجا لانا ہے، لیکن تمام تر حقوق صرف اس ہاتھ پیر کے حد تک منحصر نہیں. انسان کی کچھ حقوق اس کے روح کے حوالے سے، بلکہ اصل حقوق اس کے روح کے حوالے سے. میں نے اس روح کو پروان چڑھانا ہے، میں نے اس روح کو سیراب کرنا ہے. اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ غرب میں بیٹھے ہوئے انسان تمام تر مادی لذتوں کو احساس کر لیتے، وہ تمام بہترین کھانا کھا لیتے، بہترین پینا پی لیتے، شراب پی لیتے، بہترین چیزیں جو سمجھتے ہیں کہ بہترین ہیں، بہترین ازدواجی لذت حاصل کر لیتے، پیسے کما لیتے، پوسٹ اور مقام حاصل کر لیتے، لیکن اس کے بعد پھر بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ میں ابھی بھی سیراب نہیں ہوا، میرے اندر ابھی بھی آتش پائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی روح سیراب نہیں ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے جو لذتیں دی ہوتی ہے وہ تمام تر جسمانی لذت ہوتی ہے، وہ بدن کے حوالے سے لذت ہوا کرتی ہے. اس نے اس روح کے حوالے سے اس شخص کو کوئی لذت ہی نہیں دی ہے. انسانی روح کی لذت کیا ہے یہ کون بیان کرے گا؟ اس تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں یہ کون بیان کر سکے گا؟ انسان کی یہ آتش کب ختم ہوگی؟ انسان جو لامحدود چاہتا ہے، پوری کائنات کو چاہتا ہے. اسے کیا چھوٹا سا گھر دیتے ہو تو بڑا گھر چاہتا ہے، بڑا گھر دیتے تو پھر اس سے بڑا گھر چاہتا ہے، اس سے بڑا چیز، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی چیز، یہاں تک کہ اسے آپ یار پوری کائنات بھی دے دے تب بھی وہ سیراب نہیں ہوگا، تب بھی وہ اپنے اندر اس آتش کو پائے گا. اس انسان کی اس آتش کو کون پورا کر سکتا ہے؟ تو جب انسان اپنے اندر اس آتش کو پا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی روح سیراب نہیں ہوئی ہے. اس کی روح سیراب ہوگی تو اس ذکر سے سیراب ہوگی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر انسانی قلوب کو اطمینان مل رہا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے مل رہا ہے، اللہ کی یاد سے مل رہا ہے. بالکل عین ممکن ہے کہ انسان مادی زندگی کے حوالے سے، دنیاوی زندگی کے حوالے سے مشکلات کے اندر پھنسا ہوا ہو، لیکن اس کی روح مطمئن ہو، اس کی روح اللہ کے ساتھ رابطے میں ہو، اس کی روح عبادت میں مصروف ہو، اس کی روح مطمئن ہو. اور اسی طرح بالکل عین ممکن ہے کہ کسی کے پاس تمام تر مادی آسائشیں موجود ہو، مادی آرامش موجود ہو، لیکن اس کی روح مطمئن نہ ہو. اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بہترین کھانا ہو، اس کے پاس رہنے سہنے کے لیے بہترین رہنے کی جگہ ہو، اس کے پاس لذتوں کے حوالے سے لذتوں کو پورا کرنے کے لیے بہترین لذتوں کو پورا کرنے کے وسائل موجود ہو، لیکن پھر بھی اس کی روح مطمئن نہ ہو. پھر بھی وہ اگر سونا چاہے تو آرام کی نیند نہ سو سکے. لیکن ایک الہی انسان، ایک مومن انسان جو زندگی میں مختلف امتحانات میں مبتلا ہے، خدا ان سے مختلف امتحان لے رہا ہے. کبھی جان کا امتحان لے رہا ہے، کبھی مال کا امتحان لے رہا ہے، کبھی آبرو کا امتحان لے رہا ہے. مختلف امتحانات خدا اس سے لے رہا ہے، لیکن وہ انسان خدا کے ساتھ رابطے میں ہونے کے بعد وہ انسان مطمئن ہے. وہ سو رہا ہے تو آرام سے سکون کے ساتھ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے تو آرام سے سکون کے ساتھ جاگ رہا ہے. قلب اس کا مطمئن ہے، اس کی روح مطمئن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ رابطے میں ہے.
انسان کی زندگی صرف اور صرف یہی مادی زندگی نہیں، یہ دنیاوی زندگی نہیں جو 60-70 سال کی زندگی میں انسان ختم ہو جائے، نہیں، انسان کے سامنے، انسان کے مقابلے میں ابدیت ہے. انسان ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. جب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو اگر جہنمی ہوگا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اگر جنتی ہوگا انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو انسان اس دنیا میں جو رہ رہا ہے، اگر اچھے کام کر رہا ہے تو وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی کو آباد کر رہا ہے. یہ 60-70 سال آباد کرنا صرف یہ ہدف نہیں، اس کے بارے میں بھی دیکھنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے بارے میں بھی اس کو بھی آباد کرنا ہے. اس کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ انسان نے اپنی مادی زندگی کو، اپنی دنیاوی زندگی کو بھی آباد کرنا ہے. لیکن صرف اس کو آباد نہیں کرنا، اصل انسان کا ہدف اور مقصد انسان کی آخرت ہونی چاہیے. انسان کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی ہونی چاہیے کہ میں تھوڑی مرنے والا، میں تو ہمیشہ رہنے والا ہوں، میں تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں. جب میں مرنے والی چیز نہیں، جب میں ختم نہیں ہو رہا ہوں، جب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوں، تو میں نے اس ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اس ہمیشہ کی زندگی کو میں آباد کر سکوں. تو یہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا کو نہیں سوچے گا، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس قیامت کو بھی ذہن میں رکھے گا، برزخ کو بھی ذہن میں رکھے گا. انسان اپنی روح کو پروان چڑھائے گا کہ اپنی روح کو کیسے آگے بڑھاؤں. اور اس روح کے بارے میں خدا نے سلیبس دے دیا ہے، اپنی تعالیم بیان کر دی ہے، ایسی تعالیم جو انسان کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی کو تو آباد کر رہی ہے، انسان کی دنیا کی زندگی کو بھی آباد کر رہی ہے. خدا نے نہیں کہا کہ اس جسم کو چھوڑ دو، نا، یہ جسم تو ابزار و وسیلہ اور ٹول ہے، اس کو تو میں نے استعمال کرنا ہے. اگر میں نے اس روح کو پروان چڑھانا ہے، اسی آنکھ کے ذریعے ہی دیکھنا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے، میرے کان سن رہے ہیں، میری زبان چکھ رہی ہے. نہ، آنکھ میری وسیلہ بن رہی دیکھنے کو، کان میرے وسیلہ بن رہے سننے کو، زبان میری وسیلہ بن رہی ہے، ٹول بن رہی ہے چکھنے کو، ناک میری وسیلہ بن رہی ہے سونگنے کو. یہ تمام تر میرے پاس ابزار و وسائل ہے، ٹولز ہے. یہ میں نہیں ہوں، یہ ہاتھ پیر میں نہیں ہوں. یہ ہاتھ پیر کل کو قیامت کے دن میرے ہی خلاف گواہی دیں گے. جب اللہ کی کورٹ قائم ہوگی اور اس کورٹ میں ہمیں حاضر کیا جائے گا، تب اس دن یہی ہاتھ پھر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. کس ہاتھ گواہی دے گا کہ یہ انسان نے میرے ساتھ یہ غلط کام انجام دیے. پیر گواہی دے گا کہ اس انسان نے میرے ساتھ مختلف غلط جگہوں پہ گیا. تو یہ ہاتھ پیر ہمارے خلاف ہی گواہی دیں گے. یہ ہاتھ پیر ہم نہیں، یہ ہاتھ پیر تو صرف ابزار، ٹول اور وسیلہ ہے جن کو ہم استعمال کر رہے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے. تو بس انسان یہ ہاتھ نہیں چھو رہا ہے، یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی، یہ کان نہیں دیکھ رہا، کان نہیں سن رہا. یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان سب کے سب وسیلہ ہے جن کو روح استعمال کر رہی ہے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے. اور یہ بدن اور تن کا رابطہ، میرا اور میرے نفس کے درمیان رابطہ، میرا اور میرے روح کے درمیان، میرے جسم اور میرے روح کے درمیان رابطہ، یہ ٹو سائیڈڈ رابطہ ہے. یعنی ہمارا جسم بھی بدن پر تاثیر رکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چائے کا عادی ہے، اگر وہ صبح اٹھتے ہی چائے نہ پیے تو پورے دن اس کے سر میں درد ہوتا رہے گا. کلاس میں جا رہا ہے تو سر میں درد ہو رہا ہے، آفس جا رہا ہے تو سر میں درد ہو رہا ہے، دوسری جگہ جا رہا ہے تو سر میں درد ہو رہا ہے. یہ جسم ہے، اس کا جسم اس چائے پینے کا عادی ہو گیا ہے. اس کے جسم کو چائے نہیں مل رہی تو اس کی روح آرامش میں نہیں، آسائش میں نہیں، اس کی روح میں، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے. اب وہ کام نہیں کر پا رہا، دیکھنا چاہ رہا ہے تو دیکھ نہیں پا رہا، سوچنا چاہ رہا ہے تو سوچ نہیں پا رہا، سننا چاہ رہا ہے، درس سننا چاہ رہا ہے تو درس سن نہیں پا رہا. تو اس کا جسم تاثیر رکھ رہا ہے اس کے روح پر. اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے یہ جسم جو ابزار اور ٹول ہے، اگر آپ کے پاس یہ پین ایز اے ابزار اور ٹول ہے، اس پین کے ذریعے آپ لکھ رہے تو اس پین میں انک ہونی چاہیے جس کے ذریعے آپ لکھ سکیں.
اس ابزارور ٹول میں اس پین میں اگر انک نہ ہوگی، اس بدن میں اگر جان نہیں ہوگی، تو روح کس طرح اس بدن کو استعمال کر سکتا ہے اور اس روح کے کمالات تک پہنچ سکتا ہے؟ اس بدن کو اگر میں رات جلدی نہ سلاؤں تو کیسے میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکتا ہوں؟ کیسے میں نماز شب کے لیے اٹھ سکتا ہوں؟ اس بدن کو اگر میں رات جلدی نہ سلاؤں تو میں کیسے صبح فجر کے ٹائم اٹھ سکتا ہوں، مطالعہ کر سکتا ہوں، لیکچر سن سکتا ہوں؟ اس بدن کو اگر میں ورزش نہ کروں تو میرا بدن ٹوٹ جائے گا. کچھ جب میری ایج گزر جائے گی اور میں بڑھاپے میں آ جاؤں گا تو میں فریش نہیں ہوں گا، میرا بدن میرا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، میں مختلف کام نہیں کر پاؤں گا، میرے ہاتھ کے اندر جان نہیں ہوگی، میرے پیر کے اندر جان نہیں ہوگی. اس لیے میرا وظیفہ ہے، میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے بدن کی بھی بلڈنگ کروں، باڈی کی بھی بلڈنگ کروں. کیونکہ باڈی کی بلڈنگ کرنے سے اصل میں روح کی بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. روح اگر بدن میرا سالم ہوگا، بدن میرا ہموار ہوگا، اگر بدن میرا ساتھ دے گا تو میں اس روح کے کمالات تک پہنچنے کے لیے میرے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا. لیکن اگر میرا بدن ہی ساتھ نہیں دے رہا، میرا بدن ہی ٹوٹا ہوا ہے، میرے زانوں میں ہی درد ہو رہا ہے، میں کھڑا ہو کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتا ہوں. اگر میں رات جلدی نہیں سو رہا ہوں تو میں صبح اٹھ کر فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوں. اگر میں رات جلدی نہیں سو رہا ہوں تو سحری میں اٹھ کے سحری ہی نہیں کر پا رہا ہوں جو روزے رکھوں. تو اگر میں نے اس بدن کی دیکھ بھال نہیں کی، اس بدن کی محافظت نہیں کی، تو کیسے میں اپنی روح کو کمالات تک پہنچا سکوں گا؟ روح کے کمالات تک پہنچنے کا وسیلہ تو یہی بدن ہے، یہی میرا جسم ہے، اسی ہاتھ پیر کو میں استعمال کر رہا ہوں. تو باڈی بلڈنگ کرنا بڑی چیز نہیں، بلکہ باڈی بلڈنگ کرنا وسیلہ ہے اس روح کو پروان چڑھانے کے لیے. لیکن باڈی بلڈنگ کرنا ہی صرف ہدف نہ ہو جائے کہ میں باڈی بلڈنگ کر کے سب کو دکھانا شروع کر دوں کہ دیکھو میری کتنی باڈی بہترین ہے، میں 6 پیک ہوں، میں اتنا بہترین باڈی رکھتا ہوں، کتنا ہینڈسم اسمارٹ ہوں. ٹھیک ہے، باڈی آپ کی ہینڈسم ہونی چاہیے، اسمارٹ ہونی چاہیے، لیکن صرف اور صرف آپ کی توجہ آپ کی باڈی کی طرف نہیں ہونی چاہیے. آپ کی اصل توجہ آپ کی روح کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی اصل حقیقت آپ کی روح ہے. یہ باڈی کی جتنی بلڈنگ کر لے، 60 سال 70 سال 100 سال کے بعد آپ کا یہ بدن بالآخر خاک میں جا کے مل کر ختم ہونے لگے گا. تو یہ بدن جتنا بھی جتنی بھی اس کی تربیت کر لے، اس کی محافظت کر لے، جتنا بھی اس کو پروان چڑھا لے، اس حد تک اس کی طرف توجہ رکھے جس حد تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، جس حد تک آپ کے کام آئے. میں اس حد تک اس پین کی محافظت کروں گا جس حد تک یہ پین میرے کام آ رہی ہوگی. میں اس کو جا کے سیف میں نہیں رکھ دوں گا کہ اس پین کو کوئی چوری نہ کر جائے نا. جس حد تک یہ پین کام آنے والی ہے، اس حد تک بھی یہ پین میرے لیے امپورٹنٹ نہیں کہ اس کو میں جا کے سیف میں رکھ دوں کہ کوئی کہیں اس کو چوری نہ کر جائے. گولڈ تھوڑی ہے، یہ پین ہے، یہ پین چلی گئی، کل کو دوسری پین آسانی سے بالکل سستی پین ہے، میں جا کے خرید لوں گا. لیکن گولڈ ہے، اگر وہ چیز چوری ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کو دوبارہ فراہم کرنا، اس کو دوبارہ خریدنا بہت زیادہ مشکل ہوا کرتا. اسی طرح انسان کے جسم میں جس حد تک انسان کے جسم کی آپ کو ضرورت ہے اس روح کو پروان چڑھانے کے لیے، آپ اس حد تک اس جسم کی طرف توجہ کریں. جس حد تک کھانے کی ضرورت ہے اس جسم کو، اتنا کھانا دے اس کو. جس حد تک پینے کی ضرورت ہے اتنا پینا دے اس کو. جس حد تک ورزش کی ضرورت ہے اتنا ضرور ورزش کرے. جس حد تک نیند کی ضرورت ہے اتنی ضرور نیند کرے، اتنا ضرور سوئے. جس ٹائم پر سونے کی ضرورت ہے اتنا ضرور اس ٹائم پر سوئے. جتنا آپ اس کو اتنا پروان چڑھاتے رہیں گے، اس کی محافظت کرتے رہیں گے، اتنا ہی روح آپ کی اس کے لیے راہ ہموار ہوتا جائے گا، اتنا ہی روح زیادہ آسانی سے اپنے کمالات تک پہنچ سکے گی. لیکن اگر میں نے اپنے بدن کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا تو میں اپنے روح کے کمالات تک پہنچنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا. ان کمالات تک بالکل آسانی سے نہیں پہنچ سکوں گا، کیونکہ بدن میرا وسیلہ ہے. جس طرح آپ کے پاس مختلف گاڑیاں ہوا کرتی ہیں، ایک گاڑی ہے جو اس کی اسپیڈ سلو ہے، مثال کے ایک بائک ہے، ایک سائیکل ہے، تو ان میں سے آپ جا کے گاڑی کو انتخاب کریں گے. گاڑی میں بھی جا کے بہترین گاڑی کو انتخاب کریں گے جس میں بہترین اسپیڈ ہو، کیونکہ آپ نے جلدی سے اس مقصد تک پہنچنا ہے. اسی طرح
یہ بدن کو میں جتنا سائیکل سے بائک کی طرح بائک سے گاڑی بناتا رہوں گا اور اتنا ہی اس بدن کو زیادہ تیز کرتا رہوں گا، اتنا ہی بدن کو زیادہ طاقتور کرتا رہوں گا، تو اتنا ہی زیادہ میں اپنے روح کے کمالات تک پہنچنے میں زیادہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن بدن کو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق، جس کھانے کی ضرورت ہے، اگر بدن میرا اتنا سحری میں کھا لے کہ میں پورے دن روزہ رکھ لوں تو بس میرے لیے سحری میں کھانا ضروری۔ لیکن اگر بدن میرا ایسا ہے کہ اگر میں سحری میں نہ اٹھوں، سحری نہ کروں، کھانا نہ کھاؤں سحری میں، تو میں پورے دن روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، تو میرے لیے اس روح کو پروان چڑھانے کے لیے بدن کو کھانا دینا پڑے گا۔ سحری میں اٹھنا میرے لیے واجب ہے، یہ اسلامی سلیبس کے مطابق سحری میں اٹھنا میرے لیے واجب ہو جائے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں پورے دن روزہ نہیں رکھ سکوں گا، تو اس کے لیے مجھے سحری میں اٹھنا پڑے گا۔ میری اپنے بدن کی دیکھ بھال کرنی ہوگی یہاں تک کہ میں اپنے روح کو پروان چڑھا سکوں، روح کے کمالات تک پہنچ سکوں، کیونکہ روح کی پروان عمل کے ذریعے ہوتی ہے اور عمل میں بدن کے ذریعے کرتا ہوں۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو بدن کے ذریعے، میرے ہاتھ پیر سالم ہونے چاہیے تو میں نماز کے لیے اٹھ سکوں، میرے ہاتھ پیر سالم ہونے چاہیے، میں رات کو صحیح جلدی سوؤں گا تو نماز کے لیے اٹھ سکوں گا، میں کھانا تھوڑا بہت کھاؤں گا تو میں نماز پڑھ سکوں گا، یہ تمام تر چیزیں کر سکوں گا، تو میں اس کام کو، یہ تمام چیزیں روح کی انجام دینا چاہوں گا، تو اس کے لیے میرے لیے بدن تیار ہونا چاہیے، بدن ساتھ دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اگر بدن میرا ساتھ نہ دے تو میں روح کے کمالات تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ جس قدر انسان اپنے بدن کو اچھے کاموں میں استعمال کرے اتنا ہی زیادہ اس کی روح پہ پروان چڑھے گا اس کی روح، اور اتنا ہی زیادہ اس کی روح کمالات کے منازل کو طے کرتی جائے گی۔ لیکن اگر اس کے برعکس انسان اپنے بدن کی طرف توجہ نہ دے، اپنی روح کی طرف توجہ نہ دے، تو انسان کمالات کی طرف نہیں بڑھ سکے گا، کیونکہ انسان کی اصل حقیقت یہ روح تھی، یہ وہ روح تھی جس کی وجہ سے انسان کو جب خداوند متعال نے نطفے کے بعد علاقہ، علاقے کے بعد مضغہ، مضغے کے بعد عظام، عظام کے بعد لحم، ان تمام تر انسانی مراحل کو طے کرنے کے بعد، ان تمام تر جسمانی مراحل کو طے کرنے کے بعد، جب انسان کو خداوند متعال نے ثم انشأناه خلقا آخر، جب انسان کو خداوند متعال نے روح دی، تب انسان جدا ہو گیا دوسرے جانوروں سے۔ یہ روح انسان کی روح ہے جس کی وجہ سے انسان جدا ہو رہا ہے دوسرے جانوروں سے۔ جتنا انسان کی روح پروان چڑھے، جتنا انسان کی روح خدائی ہوتے جائے، اتنا ہی انسان تر بنتا جائے گا، اور جتنا انسان کی روح خدا سے دور ہوتی جائے اتنا ہی انسان انسانیت کے منازل سے گرتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ انسان نہیں رہے گا۔ کیا دو انسان آپ رہبر اور ٹرامپ کو ایک کر سکتے ہیں؟ کیا دونوں کو آپ انسانیت کے کھاتے میں لا سکتے ہیں؟ کیا دونوں کو انسان کے اندر برابر سمجھ سکتے ہیں آپ؟ نہ۔ وہ شخص جو خدا کے زیادہ قریب ہے، وہ شخص جس نے اپنی روح کو پروان چڑھایا اور خدا کے قریب ہو گیا ہے، وہ زیادہ انسان ہے، یا جس نے اپنی انسانیت کو، اپنی روح کو گرا دیا ہے، یہاں تک کہ جانور سے بدتر کر دیا ہے، کیا وہ انسان ہے؟ یہ دونوں ایک ہی لیول پہ انسانیت کے، رہبر بھی انسان اور ٹرامپ بھی انسان۔ کیا یہ چیز ممکن ہے؟ ہم دونوں کو ایک ہی لیول پہ کر دیں؟ نہیں، بلکہ انسان کی انسانیت کے معیار انسان کی روح ہے۔ جتنی انسان کی روح پروان چڑھے گی اور خدا کے قریب تر ہوتی جائے گی، وہ شخص انسان تر ہوتا جائے گا۔ رہبر انسان ہے، انسانیت کے اعلیٰ مقام پر، اس کے بالا تر ائمہ معصومین، اس کے بالا تر انبیاء علیہ السلام، اس کے بالا تر ہمارے آخری رسول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام تر سے بالا تر سب سے بہترین روح اور لامحدود روح تو خدا رکھتا ہے، لیکن انسان کے بالا ترین مقام پر جناب رسول خدا فائز ہے۔ جتنا انسان خدا کے قریب تر ہوتا جائے گا، وہ اتنا ہی انسانیت کے مقامات کو طے کرتا جائے گا، اتنا ہی اوپر جاتا جائے گا۔ اور جتنا انسان اپنے بدن پر ہی صرف توجہ کرے گا، صرف انسان کی انسانیت کو اپنے بدن کے حد تک ہی محدود و محصور کر دے گا، تب وہ انسانیت کے منازل سے گرتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جانور سے بدتر ہوتا جائے گا۔ خداوند تعالی ہمیں توفیق دے
کہ ہم خدا سے زیادہ قریب ہو جائیں، ہم خدا متعال کے قریب ہونے کے بعد اس انسانیت کے منازل کو طے کر پائے، ان منازل کو طے کرے جن منازل کو رہبر نے طے کیا، جن منازل کو امام خمینی نے طے کیا، جن منازل کو آیت اللہ بہجت نے طے کیا. یہ منازل کو طے کرنا ہم اور آپ کے لیے ممکن ہے. ہم اور آپ بھی شہید عارف حسینی بن سکتے ہیں، ہم اور آپ بھی شہید سبط جعفر بن سکتے ہیں، ہم اور آپ بھی شہید محسن حجاجی بن سکتے ہیں، ہم اور آپ بھی شہید قاسم سلیمانی بن سکتے ہیں. بس یہ کہ ہم اپنی روح کی پروان چڑھائیں، ہم اس روح کو تربیت کریں، ہم اس خدا کی طرف صرف توجہ کریں، اس بدن کو استعمال کریں تو خدا کے راستے میں استعمال کریں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بدن کو صحیح استعمال کریں تاکہ خدا کے قریب ہو سکے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.